السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، جو مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ دنیا کی بہترین مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو، ہر دل اداس ہے، لگتا ہے چاند محرم کہیں آس پاس ہے۔ یا اللہ، اس جمعہ کو رحمت، مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ اسے نماز کون پڑھائے گا، جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ کافروں نے پہن لیا شوق کا لباس، مسلمان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ نہ جانے کیوں جو محرم کی فضا چھانے لگی، ڈر کر دل سے بھی ماتم کی صدا آنے لگی۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین نے محرم کا چاند دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہی الفاظ نکلے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین کو پانی تک نہیں دیا۔ محرم الحرام، وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر دیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ہر آنکھ نم ہوتی ہے محرم میں، آنسو سیاہ اور سنی نہیں ہوتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے، اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق نہیں، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ نوش کیا جس نے سجدے میں شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام۔ جہاں کم ظرفوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، ظرف والے وہاں سے مسکرا کے گزرے تھے۔ اگر ناکامی اللہ تک لے آئے تو کامیابی ہے۔ قہر نہ سب اندر نہیں رکھتے، تکلیف بڑھ جائے تو جان لے لیتی ہے۔ دل ایک باغ ہے، اس میں محبت بھی اگتی ہے اور نفرت بھی، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میری امت کا درود ہر جمعے کے دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ درود بھیجنے والا درجے میں میرے سب سے قریب ہوگا۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو میں اعمال میں رکھی جائے گی، وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ سورۃ الکہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔
या अल्लाह जितने भी मुसलमान मुसीबत में हैं उन सब की मुसीबतें दूर कर दे। रोना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। दुआ कि जो मना ले वो बाबा है और जो रुला के खुद रोए पड़े वो माँ है। नेकी छोटी हो या बड़ी, अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो वो दोज़ख हराम कर देता है। दाढ़ी वाला चोरी नहीं करता, चोर दाढ़ी रख लेता है। नमाजी धोखा नहीं देता, धोखेबाज नमाज पढ़ लेता है। बुराई को खत्म करे, नेकी को निशाना न बनाए। जितना भी दिल दुखाएं याद रखा करें, जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ देता है। जो शख्स नमाज जुमा के लिए जल्दी मस्जिद पहुंचेगा वह जन्नत में भी जल्दी दाखिल होगा। इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बुरा इंसान किसी में भी अच्छाई नहीं देखता, क्योंकि अच्छाई को सिर्फ अपनी जागीर समझता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा का दिन है। इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाता है। गुस्ल, कफन, दुआ, दफन और फिर कहानी ख़त्म।